لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد قال علی ابن ابی طالب علیہ السلام الوقت کمر السحاب۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں اکثر اردو زبان سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو لہٰذا میں چند جملے اردو ہی زبان میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور مولائے کائنات کی بڑی مشہور حدیث ہے، مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ الوقت کمر السحاب۔ سحاب کسے کہتے ہیں؟ سحاب یعنی جو بادل ہوتا ہے نا، اسے سحاب کہتے ہیں۔ وقت کے معنی ہی وقت ہے، کمر السحاب یعنی وقت کیا ہے؟ بادلوں کی طرح ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ وقت بادلوں کی طرح ہے، جو چلا گیا وہ واپس نہیں آتا۔ مولا ہے اس لیے کہ جو ٹائم گزر گیا تو گزر گیا، دوبارہ وہ ٹائم نہیں آ سکتا۔ جو انسان وقت کی قیمت جانتا ہے وہ اپنے اعلیٰ اور بہترین منصب پہ پاتا ہے، اور جو زندگی میں وقت ضائع کر دیتا ہے وہ بوڑھا ہونے کے بعد اور یا وقت گزر جانے کے بعد بڑا پشیمان اور بڑا اسے پچھتاوا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے، سادہ الفاظ میں اگر کہا جائے کہ آپ کے پاس وقت ہے، اس وقت کی آپ قدر کریں۔ آپ کے پاس بہترین اللہ نے جوانی دی ہے، جوانی علم حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہاں وہاں بیٹھنے کے لیے یا بیکار چیزوں میں الجھنے کے لیے یا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ تاریخ میں بہت سارے ایسے آپ کو دیکھنے کے واقعات ملیں گے، یا روزمرہ میں آپ کو بہت سارے آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ان کا وقت گزر گیا، اب جو گزر گیا تو دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ جنہوں نے اپنی زندگی میں کام کیا، محنت کیا، جوانی میں علم حاصل کیا، تو وہ اپنے بہترین منصب پہ فائز ہے اور ان کی زندگی سکون اور آرام سے گزر رہی ہے۔ اور جن لوگوں نے وقت کو ضائع کیا، علم حاصل کرنے کا وقت تھا ان کے پاس لیکن انہوں نے وقت کو برباد کر دیا اور علم حاصل نہیں کیا، وہ پچھتا رہے ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے کبھی وہاں کبھی یہاں کبھی وہاں، ان کے پاس وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ جا کے کسی ایسے انسان سے پوچھئے کہ جن کے والدین انہیں پڑھانا چاہ رہے تھے لیکن وہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، اب جا کے ان سے پوچھئے کہ بھائی آپ کے والدین آپ کو پڑھانا چاہ رہے تھے، اس وقت آپ کی تمنا کیا ہے؟ تو وہ یہی جواب دے گا کہ کاش میں والد کی بات مان لیتا، کاش میں والدہ کی بات مان لیتا، کوئی مجھے رہنمائی کرنے والا ہوتا، کوئی مجھے آگے بڑھانے والا ہوتا۔ جب میں اس ضد میں تھا کہ میں نہیں پڑھوں گا، کوئی مجھے سمجھانے والا ہوتا، کاش مجھے کوئی بولنے والا ہوتا، تو آج یہ نوبت نہیں ہوتی۔ جس حالت میں اس وقت میں ہوں وہ حالت میری نہیں ہوتی، کوئی اور حالت ہوتی، میں علم حاصل کرتا تو بہترین مجھے نوکری مل جاتی یا بہترین مجھے جاب مل جاتی، مگر میں نہ والدین کی بات مانا نہ میں کسی اور کی بات مانا۔ تو لہٰذا یہ جو آپ کے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تقریباً الحمدللہ سب جوان ہیں، یہ آپ کے لیے بہترین وقت ہے علم حاصل کرنے کا۔ اگر یہ جوانی کا وقت گزر گیا تو دوبارہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بہترین نعمت یہ ہے کہ امام حسین ویلفیئر ٹرسٹ والوں نے آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے، آپ کو آگے بڑھانے کے لیے یہ آپ کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ کریں کہ آپ 10 تک آپ علم حاصل کریے، اس کے بعد ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ یہ لوگ آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں، آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 10 تک آپ علم حاصل کریں، کامیاب ہو، اور اس کے بعد انہوں نے ایک کالج بھی بنایا ہے، 2 سال تک انشاءاللہ وہ کالج رہے گا، اور 2 سال تک یہ ٹرسٹ والے آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اس کے بعد بھی یہ آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں جب تک آپ ہار نہیں مانیں گے۔ اگر آپ ہار مان جائیں گے تو دنیا میں کوئی بھی آپ کو ساتھ دینے والا نہیں رہے گا۔ جب تک آپ ہار نہیں مانیں گے، آپ کے والدین بھی آپ کے ساتھ ہیں، امام حسین ویلفیئر والے بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک بندہ
بغیر کسی لالچ کے آپ کو رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ جنہوں نے جن کا کوئی رہنما نہیں تھا، جنہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، جنہیں کوئی حوصلہ دینے والا نہیں تھا، وہ آج پچھتا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کا آپ لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ والدین کے ساتھ ساتھ ایک کمیٹی امام حسین اعلیٰ اور سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ یہ مذہب نہیں دیکھتے بلکہ یہ انسانیت دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا جب انسانیت دیکھتے ہیں تو سارے مذاہب کے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سارے لوگ آئے ہیں۔ جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے یہ انہیں آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ بس اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ یہ بہترین آپ کے ساتھ وقت ہے، اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کریے، اور انشاءاللہ آپ کو یہ کامیابیاں انشاءاللہ بعد میں آپ کو اس کا پھل ملے گا۔ انسان جب درخت لگاتا ہے نا، انسان جب کوئی پودا لگاتا ہے اسے فوراً درخت بڑا ہونے کے بعد اسے پھل نہیں دے دیتا۔ پھل درخت انسان جب پودا لگاتا ہے اسے وقت لگتا ہے، جب وقت لگتا ہے، جب میٹھا میٹھا پھل آئے گا نا تو انسان بڑی خوشی سے جھوم جائے گا کہ میرے درخت کا پھل اتنا میٹھا ہے۔ آپ جائیے ان سے پوچھئے کہ جن کے پاس درخت ہے اور بازار کے درخت پھل دیکھیے اور اپنے گھر کا پھل دیکھیے تو آپ کہیں گے کہ نہیں، ہمارے گھر کا پھل بڑا اچھا ہے، بڑا میٹھا ہے، اس لیے کہ ہم نے اسے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے علم کا درخت لگایا ہے، آپ کو علم کا درخت آپ نے لگایا ہے، تو آپ کو یہاں پہ کوئی میوہ نہیں ملے گا، کوئی پھل نہیں ملے گا۔ آپ نے اس وقت جو علم کا درخت لگایا ہے، ایک عرصہ لگے گا، انشاءاللہ یہ علم کا درخت بڑا ہوگا، پھل دے گا۔ انشاءاللہ جب پھل دے گا تو آپ بڑے مسرور ہوئیں گے، بڑے خوش ہوئیں گے۔ انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے، اور علم کا جو درخت آپ نے لگایا ہے اس وقت بڑا ہو، اسی وقت امام حسین ویلفیئر ٹرسٹ والوں کو دعا نہ دے بلکہ ابھی بھی امام حسین ویلفیئر ٹرسٹ والوں کو دعا دے، اس لیے کہ